السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس جو سوچ ہے آپ کی، اس کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو اجر عظیم سے نوازے اور دین کے آپ کو مزید اللہ پاک فکر دے۔ سوال بہت اچھا ہے آپ کا، فکر بہت اچھی ہے آپ کی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، دیگر جتنے ہمارے کوئی مسلمان بہن بھائی صرف دنیا ہی کے معاملات میں ہیں، اللہ رب العالمین سب کو جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں کامیابی دے اور دونوں میں اپنی کوششیں صرف کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دین اور دنیا دونوں ہی لے کے چلنے ہیں ہم نے، کہ اللہ یہ جہان بھی اچھا کر دے اور وہ جہان بھی اچھا کر دے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ دعا بہت زیادہ کریں ان کے لیے، اور رات تہجد میں اٹھ کے دعا کرنے کی کوشش کریں چلتے پھرتے۔ میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعا ہے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس میں ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا یعنی چاروں دعائیں ہیں، وہ بڑی بہت جامع دعا ہے یہ۔ اس کو اپنی نیت سے، تمام مسلمانوں کی نیت سے اور بالخصوص اپنے شوہر کی نیت سے آپ پڑھا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے اب پتہ نہیں آپ کے گھر کے معاملات کیا ہیں، اگر آپ ہر وقت ان سے بحث مباحثہ کرتی ہیں، بہت زیادہ سمجھاتی ہیں، تو سمجھانے کو کم کر دیں۔ میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے اپنی بہن سے کہ آپ جو ہیں ان سے مزید ان کا خیال رکھنا شروع کر دیں، ان سے جو ہے وہ مزید جو ہے ان کے معاملات کی جو ہے جتنی ہو سکے مزید جو ہے توجہ کریں ان کے معاملات پہ۔ اور اسی طرح کوشش کریں، میں آپ سے اور دیگر بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ہاتھ سے کرنے والے کام ہیں نا، اس میں بالکل آر نہ محسوس کیا کریں۔ وہ میں کچھ دن پہلے ایک بات سن رہا تھا، بانو قدسیہ، ایک بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے ان کی، فوت ہو گئی ہیں وہ، بڑی اچھی بات کہہ رہی تھی کہ جب سے ہمارا یہ مشینی دور آیا نا، یعنی اگر گیزر آ گیا تو ہاتھ سے جو پانی گرم کرتے تھے شوہر کے لیے وہ ختم ہو گیا۔ ہاں جی، مطلب ہے اگر گھر میں کوک آ گیا تو ہاتھ سے کھانا پکانا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے انہوں نے کافی ساری مثالیں دی ہیں، اور اسی طرح دبانے والی اگر مشینیں آ گئی ہیں تو وہ معاملہ بھی ختم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں، آپ کوشش کریں ہاتھ سے کرنے کے جو کام آپ ان کے کر سکتی ہیں ان کو کیجئے۔ بیٹھ کے کبھی انہیں کہا کریں کہ آپ ہمارے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر دے، اس طرح کی بات ان سے کیا کریں، اس سے بھی خاوند کا دل بڑا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ساری دنیا تعریف کرے نا، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ خاوند بھلا غصے والے ہیں، مطلب اچھے ہیں برے ہیں، جو بھی ان کی صفت ہے، لیکن جب ایک بیوی کہتی ہے نا کوئی اچھی تعریف کرتی ہے تو خاوند کے دل پہ وہ اظہار کریں یا نہ کریں، دل پہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے وہ تعریف۔ ساری دنیا کی تعریف اپنی جگہ ہے، لیکن بیوی کی تعریف جو ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ان کے لیے کریں۔ اور ایک آخری بات آپ سے یہ بھی کروں گا، کوشش کریں کہ ان سے نا دینی کاموں کی ابتدا کریں۔ آپ جس بھی کنٹری سے ہیں وہاں لازمی طور پہ جو ہیں وہ ہر کنٹری میں مطلب ہے مسلم لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو رفاہی کاموں کے موقع ملتے ہیں، تو ایسے کچھ معاملات میں انہیں جو ہے وہ انوالو کریں۔ مسجد کمیونٹی کے جو کام ہوتے ہیں یا آپ کے اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ جو، ان میں تھوڑا بہت انہیں یہ نہ مجبور کریں کہ آپ نماز پڑھیں یا اس طرح کے معاملات میں آگے ہوں، لیکن انہیں خیر کے کاموں میں نا ان کے ہاتھ سے کام کروانے شروع کریں۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب اچھے لوگوں سے وہ معاملات کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے راہیں جو ہے وہ ہدایت کی کھولے گا انشاءاللہ۔ میں نے بہت سارے اپنے ایسے لوگ دیکھے ہیں، مجھے 19 سال ہو گئے ہیں ایک ہی اللہ کے گھر میں خدمت کرتے۔ جس ادارے سے ہم نے پڑھا ہے اس ادارے کی میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں۔ وہاں پہ ہمارے ایک تھے بٹ صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، تو وہ دنیا دار قسم کے آدمی تھے اور لڑائی جھگڑے والے آدمی تھے، مل آنر تھے اور کافی سارے بزنس تھے ان کے اس طرح کے۔ ان کے ایک دوست تھے، وہ بھی بزرگ تھے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ انہیں کھینچ کے لایا کہ یار یہ فلاں مسجد کا نا یہ کام ہے تھوڑا سا کروا دو، یہ فلاں مدرسے کا تھوڑا سا کام ہے کروا دو۔ یعنی آپ حیران ہو شاید، نماز کا نہیں کہا، کاموں کا کہا۔
پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے کام سے فائدہ ہوا، آپ کے کام سے فائدہ ہوا۔ وہ بھی کاروباری بھائی تھے اور یہ بھی کاروباری بھائی تھے۔ تو بس اس طرح کر کے انہوں نے وہ لایا انہیں، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے آہستہ آہستہ وہ مسجد میں آگے کام کرواتے، ظاہر بات ہے مسجد کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے، اور نماز کا وقت ہو جاتا تو شرمی نماز پڑھ لیتے۔ پھر ایک وقت اللہ نے ایسا لایا ان پہ، انہوں نے داڑھی رکھ لی مکمل، اور ایسا اپنا حلیہ بنا لیا کہ شکل سے دیکھ کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ کروڑ پتی ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان سے اتنے بڑے بڑے کام کروائے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور جب وہ فوت ہوئے تو اللہ پاک کی شان ہے، بٹ صاحب وہ مشہور تھے ہمارے پاکستان میں، پولیس سے لڑ پڑتے تھے، تھپڑ بھی مارے ایک دفعہ انہوں نے ایک ایس ایچ او کو۔ لیکن جب اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس بلایا جنازے پہ، ہم نے ان کے دنیا دار بندے کم ہی دیکھے ہیں، زیادہ دیندار بندے تھے ان کے۔ اور پھر وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں ان کی خفیہ نیکیوں کی، حیران ہو گئے ہم۔ تو میں بات میری لمبی ہو گئی ہے، کوشش کیجئے اس طریقے سے نا انہیں لائیں اس طرف، اور پھر کسی بھی خیر کے کام میں انہیں آپ شامل کریں تو وہاں پہ جو آپ کے بڑے ہیں جو اسلامک سینٹر کے یا مسجد کے ہیں، انہیں کہ ان کو تھینک یو بولیں، ان کے لیے آپ دعا کریں، اور شکریہ کا فون یا شکریہ کا وائس میسیج دیں، دل بڑا ہوتا ہے انسان کا۔ تو مزید اگر کوئی بات ہوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے ہم سب بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دونوں معاملات ہیں بس، کچھ دین اور دنیا دونوں جو ہے، دین کے معاملات بھی دنیا کے معاملات دونوں ہی لے کے چلنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔